یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس محبت کی جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہم نے اس نعمت کی قدر کیوں نہ کی؟ سوچ کر جواب دو، اگر تم سے تمہاری سانس چھین لی جائے تو تم دنیا کی کتنی دولت دے کر اس سانس کو خریدو گے؟ یہ بات ہے اس مالک کی جسے تم نے وہ سب کچھ دیا جسے تم لائق بھی نہ تھے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی اس دلہن کی جو ہم سے ایک سوال کرتی ہے۔ یہ کیسی داستان ہے؟ یہ بات ہے سورہ رحمان کی۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کے اس محبت نامے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، وہ اللہ جو نہایت مہربان ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا، الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الجبار الخالق، بلکہ اس نے یہ کہا الرحمن۔ آگے جو وہ سکھانے والا ہے وہ اس کی شدید محبت کا ثبوت ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ ایک سوال ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب الٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا علم القرآن، قرآن سکھایا، کیونکہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں تمہارا پیدا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تمہارے پاس ہدایت نہیں، قرآن نہیں، اس لیے پہلے قرآن پھر انسان۔ ہدایت کے بغیر وجود بے معنی ہے۔ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی تیسری بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر نہیں بنایا بلکہ ہمیں ایک مکمل وجود عطا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ ہاں، میں نے بولنا سیکھ لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان صرف شکایت کرنے اور جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور حق بات بیان کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ اس قدر مکمل حساب ہے یہ۔ سوچو اگر سورج لیٹ ہو جائے یا چاند اپنی جگہ پر آنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ہوا نظام ہے کہ جب اللہ چاہے گا تب یہ الٹا سیدھا ہوگا ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ ہوا چلی اور درخت جھک گیا۔ سجدے کا مطلب صرف ماتھا ٹیکنا نہیں ہوتا، بلکہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کرنا، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ درخت جب آکسیجن دیتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ستارہ جب چمکتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تم سجدہ کر رہے ہو یا پوری کائنات میں صرف تم ہی باغی ہو؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور میزان قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا تاکہ دنیا کا نظام برقرار رہے۔ یہ میزان صرف وزن تولنے کا نہیں بلکہ کائنات کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ہر چیز قائم ہے، یعنی ہر چیز اپنے توازن پر برقرار ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہلی وارننگ دیتا ہے کہ اس توازن کو مت توڑو۔ یہ وارننگ صرف سوداگروں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب ہم کسی کا حق دباتے ہیں یا کسی کا وقت ضائع کرتے ہیں تو ہم کائنات کے عدل کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور ترازو میں گاٹھا نہ دو۔ انصاف یہ صرف کورٹ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر کا اور رشتوں کا معاملہ بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں میں انصاف قائم رکھیں۔ جب ہم بزنس میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم صرف کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم کائنات کے اس بیلنس کو توڑتے ہیں جو الرحمن نے سیٹ کیا ہے۔ میزان کی فکر مت کرو، اپنا سامان لو۔ والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے۔ فضل ہے مالک کا۔ زمین جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں یہ کوئی اتفاق کی چیز نہیں ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام اور زندگی کے لیے بچھا دیا ہے۔ اس میں ٹھہراؤ، زندگی اور سکون کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں جن پر غلاف ہوتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی ہر نعمت، پھل اور کھجورے وغیرہ، یہ سب اندر سے تو میٹھی ہوتی ہے لیکن باہر سے غلاف میں پیک ہوتی ہے، اور یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار پھل بھی ہے۔ اناج کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ان پر بھوسا چڑھا دیا گیا ہے۔ خوشبودار پھول پتے وغیرہ یہ ہماری آنکھ اور ناک کے لیے بنائے گئے ہیں
تاکہ ہماری آنکھ اور ناک اس نعمت سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کے لیے ایک نعمت بنائی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت میں ایسا سوال ہے بار بار آتا ہے۔ یہ سوال پوچھتا نہیں بلکہ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رک کر فرماتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح ہے۔ پھر تخلیق کی بات ہو رہی ہے، ہماری اصلیت کیا ہے؟ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصلیت نہ دولت ہے نہ طاقت، بلکہ ہماری اصلیت مٹی ہے۔ تو پھر غرور کس بات کا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ انسان کو ٹھنڈی اور پرسکون مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو بے چین آگ کے شعلے سے۔ اور اس نے شعلے کو بھی ایک شاکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرسکون آغاز دیا تاکہ ہم توازن سیکھ سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ سوال دوبارہ آتا ہے۔ تمہاری تخلیق، تمہارا وجود، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تم ان کے انکار کیسے کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا جو آپس میں ملتے ہیں۔ دو طرح کے سمندر، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے قریب چھوڑ دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ سمندر کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں ایک نہیں ہونے دیتا۔ یہ سائنس کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ یہ موتی کتنا چمکدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پانی کا ڈھیر نہیں بنایا بلکہ ان میں موتی ہیرے جواہرات رکھے ہیں، یہ سب تمہاری زیب و زینت کے لیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اونچے چلتے ہیں۔ یہ سمندر بھی اسی کے حکم پر چلتا ہے۔ وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے چلتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں تاکہ انسان تجارت کر سکے اور اوپر تیر سکے۔ یہ انسان کا کوئی کمال نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 25 تک ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا رحم اور اس کا فضل اور اس کا نظام ہر جگہ ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ صورت دل کا علاج، ڈپریشن اور بے چینی کا توڑ ہے۔ آج ہم نے صرف آیت 25 تک سیکھا ہے، ابھی آگے صورت باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔